جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہمیں اگلا سبق شروع کرنا تھا پیج نمبر 95 سے. گزشتہ ہم نے 95 یہاں تک پڑھے تھے ہم. اس کے بعد شروع کرنا تھا ہمیں قرابت کام نہیں دے سکتی یہاں سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے قرابت کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داریاں، تعلق، رشتے ناتے. تو یہ کسی کام نہیں آتے، کوئی کام نہیں دیتے. حدیث میں ہے شیخین سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ. تو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا. فعم وخص، تو جب بلائے آپ تو ان میں خاص بھی کیا اور عام بھی کیا. عمومی طور پر سبھی کو بھی بلایا اور کچھ لوگوں کا نام لے لے کر انہیں خاص طور سے بھی بلایا. فعم وخص. فقال یا بنی کعب بن لوئی، اے کعب بن لوئی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچاؤ. ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا، تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ لے. حتی یسألہ الملح، یہاں تک کہ نمک اگر اسے چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. وحتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع، یہ درمیان میں آ گیا ہے، میرے خیال سے بائی مسٹیک یہ درمیان میں آ گیا ہے. یہ جو یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ حاشیے کی حدیث ہے. یہ یہاں سے اتنی، یہ حاشیے میں تھی لیکن یہ یہاں پر درمیان میں بائی مسٹیک آ گئی یہاں تک. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ جی الحمدللہ. ہاں، تو یہ حدیث یہاں درمیان میں غلطی سے آ گئی ہے. ہم آگے بڑھتے. انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، من النار کے بعد سیدھا یہاں آئیں گے، فانی لا اغنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. او قال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ سے کسی ایک چیز کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہوں، کوئی ایک چیز بھی تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا، تمہیں نہیں دے سکتا. وَيَا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. وَيَا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. وَيَا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. وَيَا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. وَيَا عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. وَيَا فاطمة انقذی نفسک من النار سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. یہ پوری حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر فرمایا اے اولاد کعب بن لوئی، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے اولاد عبد الشمس، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے اولاد عبد مناف، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے اولاد ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے اولاد عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ،
میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے فاطمہ، اپنی جان کو عذاب سے بچا۔ اپنی فاطمہ کون؟ اے فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی فاطمہ، تو خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ مجھ سے میرا مال لے لے، جو کچھ چاہیے تجھ سے مال مانگ لے، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی پورے خاندان قریش اور ان کے تمام قبیلوں کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیا۔ یعنی جو لوگ کسی بزرگ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں بزرگوں کی حمایت کا بھروسہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مغرور ہو کر نڈر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ہوشیار کر دیں، شاید وہ لوگ بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی آپ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ نڈر ہو جائیں اور بے فکر ہو جائیں کہ ہمیں تو اللہ کا عذاب نہیں پکڑے گا، ہم تو اللہ کے عذاب سے بے فکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو، یہاں تک کہ اپنی لاڈلی صاحبزادی اپنی بیٹی کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ حق قرابت یعنی رشتہ داری اسی چیز سے ممکن ہے جو انسان کے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں میرا مال ہے، اس کے دینے میں بخل سے کام نہیں لوں گا۔ میرے پاس جو میرا مال ہے وہ مجھ سے مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، وہاں کسی کی بھی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا بھی وکیل نہیں بن سکتا۔ ہر شخص قیامت کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لے اور دوزخ سے بچنے کی آج ہی فکر کر لے۔ قیامت کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اپنی فکر کر لے ہر شخص۔ معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان خود نیک عمل نہ کرے، بیڑا پار ہونا مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیروں کے دامن پکڑ کر جنت چلے جائیں گے، اور ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہمارا عمل کیسا بھی ہو، ہم ان کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے قریبی تھے، جب ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو بعد کے لوگوں کے لیے بھلا یہ کیسے ممکن اور پاسبل ہے؟ چھٹا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چھٹا باب، عبادات میں شرک کی حرمت۔ عبادات میں شرک، اس کی خطرناکی۔ تو عبادت سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف عبادت کی۔ عبادت ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر فرما کر بندوں کو سکھائے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے واسطے کون کون سے کام بتائے ہیں، تاکہ غیر اللہ کے لیے وہ کام نہ کیے جائیں اور شرک سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کون کون سے کام خاص کیے ہیں، ان کی وضاحت یہاں پر بیان کی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ آیت کریمہ کو پڑھیں گے کون؟ کوئی پڑھیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تمہیں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تم پر قیامت کے دن دردناک عذاب کا ڈر ہے۔ اندیشہ یعنی ڈر، کہ اگر انسان اللہ کے بجائے کسی غیر کی عبادت کرتا رہے، یا وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے بندہ وہ کام کسی غیر کے لیے بجا لاتا رہے، تو نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت اور بڑا دردناک ہے۔ یعنی مسلمانوں اور کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے مقبول بندے یہی کہتے آئے ہیں کہ اللہ کی سی تعظیم غیر اللہ کی نہ کرو، اور جو کام
اس کی تعظیم کے لیے مقرر ہیں، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ ہاں، اللہ کی تعظیم کے لیے جو کام مقرر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جو کام مقرر ہیں، وہی عبادت کہلاتے ہیں، اور وہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ سجدہ یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر ایک مخصوص انداز میں جھکنا، یہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز اور درست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ جی ذرا کلثوم صاحبہ آپ پڑھیں اس آیت کریمہ کو ایک بار، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ ہاں، کہ سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دم بھرتے ہو، تو سجدہ صرف اسے ہی بجا لاؤ جس نے آسمان و زمین کو، سورج چاند کو اور مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کریشن کو سجدہ نہ کرو، کریٹر کو سجدہ کرو۔ مخلوق کو سجدہ نہ کرو، خالق کو سجدہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سجدہ خالق ہی کا حق ہے، لہذا کسی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے۔ سجدہ اس ذات کا حق ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس ذات کا حق ہے سجدہ۔ بلکہ ایسا نہیں کہ جن چیزوں کو اس ذات نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ان کے لیے بھی سجدہ کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ وہ چاند سورج ہو یا نبی ولی ہوں یا جن اور فرشتے ہوں، کسی کے لیے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ پہلے دنوں میں مخلوق کو بھی سجدہ روا تھا، سجدہ روا تھا یعنی سجدہ جائز تھا، مثلا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس لیے اگر ہم بھی کسی بزرگ کو تعظیمی سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو کیا اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی بزرگ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے عزت بجا لانے کے لیے، تعظیم بجا لانے کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو، اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ اسے دلیل سمجھ کر یہ لوگ اگر بہنوں سے نکاح کر لے تو کیا حرج ہے؟ ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کہ دیکھو پہلی شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، تو آج بھی کرے گا کوئی؟ مگر سخت حرج ہے، کیونکہ بہنیں محرمات ابدیہ میں داخل ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہیں، جو کسی صورت میں حلال ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اللہ کے فرمان کو بلا چون و چرا دل و جان سے مان لینا چاہیے، خواہ مخواہ کے حجت نہیں پیش کرنی چاہیے، بحث مباحثہ اور کج بحثیاں اور کٹ حجتیاں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ پہلے لوگوں کے لیے تو یہ حکم نہ تھا، ہم پر کیوں مقرر کیا گیا؟ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسی باتوں سے انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ اس مضمون کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کہ ایک بادشاہ کے یہاں مدت تک ایک قانون پر عمل ہوتا تھا، سمجھو ایک قانون بادشاہ کے پاس چلتا تھا، اور اسی قانون پر مدت تک عمل ہوتا رہتا تھا، پھر قانون بنانے والوں نے اس قانون کو کینسل کر کے اس کی جگہ ایک اور قانون بنا دیا۔ اب اس نئے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی والے قانون کو مانیں گے، نئے قانون کو نہیں مانتے، تو وہ تو بادشاہ سے بغاوت کرنے والا ہوا نا، وہ تو بادشاہ کا باغی ہے۔
اور باغی کی سزا کیا ہے؟ باغی کی سزا جیل خانہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے باغیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مقرر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ شریعتوں کے اندر جو اصول، جو قانون اور جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، بعد کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان میں کافی ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم پہلے ہی والے قانون کو مانیں گے تو غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے قانون کو بھی نازل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی بعد والے قانون کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہی قانون ہے کہ پہلا قانون اب نہیں، اب والا قانون جو اب ہم نے بھیجا ہے، اب جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس شریعت پر عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، اس کے بعد یہ تو سجدے کی بات تھی۔ اگلی بات غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یعنی ان سے دعا کرنا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ آیت کریمہ کو ذرا پڑھیے انعامدار امداد صاحبہ۔ معافی چاہتی ہوں، ان پر یہ نہیں جی پڑھ نہیں سکتی اس حالت میں ابھی۔ ہاں اوکے، اللہ آسان کرے آپ کے لیے۔ چلیے کلثوم صاحبہ آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا۔ جی ہاں، یقین مانو، آیت کریمہ کا ترجمہ، یقین مانو مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑے، پل پڑے، یعنی اس پر ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیں اس پر۔ آپ فرما دیں کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ آپ اپنے پاک اور صاف دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ نادان سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، ہاں، غوث ہے، قطب ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اس لیے ٹھٹ کے ٹھٹ، یعنی جماعت کے جماعت، گروہ کے گروہ، بھیڑ کی شکل میں آ کر اس کے پاس امید پر جمع ہو جاتے ہیں کہ بگڑی بنا دے گا۔ اب اس بندے کا فرض ہے کہ صحیح صحیح بات بتا دے کہ آڑے وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، یہ حق کسی اور کا نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے نا اس شخص کی، اگر وہ شخص واقعی صحیح دین پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ما ادری لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس بات کی بھی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی سے نفع اور نقصان کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کا معاملہ غیر اللہ سے کرنا شرک ہے۔ میں شرک اور شرک کرنے سے بیزار ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے اس قسم کا معاملہ کرنا چاہے تو میں اس سے راضی نہیں، اور دینا لینا اللہ ہی کا کام ہے، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ لہذا آؤ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اسی ایک وحدہ لا شریک کو پکارو، جو اپنی وحدانیت میں، اپنی معبودیت میں، اپنی ربوبیت میں اور اپنی حاکمیت میں اکیلا اور تنہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہونا، پکارنا
اور نام کا وظیفہ پڑھنا یعنی نام لینا بار بار تسبیح کے انداز میں، ان کاموں میں سے ان کاموں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے ان کاموں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ غیر اللہ سے کرنا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ ان کاموں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز سے آئیں گے تاکہ اپنے فائدوں کی جگہوں میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے جو مویشی انہیں عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے کھاؤ بھی اور بدحال محتاجوں کو کھلاؤ بھی، پھر اپنا میل کچیل صاف کرو، نظروں کو پورا کرو اور بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ حج بیت اللہ کے حج کے سلسلے میں کچھ اہم تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ عمل خاص ہے، کسی غیر کے لیے عمل بجا لانا اور یہ کام انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے لیے اعمال انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اس کے بعد شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ شاعر اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں خاص دین کی پہچان کے طور پر نازل کی ہیں ان کی تعظیم کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے بعض جگہیں مقرر فرمائی ہیں، جیسے کعبۃ اللہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، مسجد حرام ہے، سارا مکہ معظمہ ہے، بلکہ سارا حرم یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو اپنی تعظیم کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے عمرہ یا حج بیت اللہ یا حرمین کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے؟ آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف عطا کرے، ہم سب کو یہ موقع عطا کرے۔ تو لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر، خواہ سوار ہو کر ہو یا خواہ پیدل ہو، دور سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، سفر کی مشقتیں اٹھا کر ایک خاص بے سلے لباس میں، بغیر سلے ہوئے لباس میں، مخصوص شکل و صورت اور حیات سے وہاں پہنچیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کا جواب میں آگے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، اپنی منتیں پوری کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو امنگیں کروٹیں لے رہی ہوں بیت اللہ آ کر انہیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جو خواہشات، جو امیدیں، جو امنگیں دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان سب کو یہاں آ کر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کو چومیں، اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں مانگیں، پھر کوئی بیت اللہ کا پردہ تھام کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر رات دن اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، کوئی ادب سے خاموش کھڑا اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اسے دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اکرام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور ان سے دونوں جہان میں فائدہ ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے کام غیر اللہ کی تعظیم کے لیے حرام اور شرک ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے کام نہیں کیے جا سکتے۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی اس قسم کے کام بجا لاتا ہے تو گویا وہ شرکیہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ کسی قبر کی زیارت کے لیے یا کسی تھان یا چلہ پر
دور دراز سے سفر کی مشقتیں اٹھا کر آنا، میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچنا، وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرنا، منتیں پوری کرنا، کسی گھر کا طواف کرنا، کسی قبر کا طواف کرنا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، وہاں درختوں کو نہ کاٹنا، گھاس کے تنکے نہ توڑنا اور نہ اکھاڑنا، اسی قسم کے اور کام کرنے اور ان سے دونوں جہان کی بھلائیوں کی امید رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں خاص رکھی ہیں کعبۃ اللہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، حرمین شریفین کے ساتھ۔ یہ اگر دوسری جگہوں کے لیے انجام دی جائیں ساری چیزیں تو یہی سب شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے جن مقامات کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ اور جگہوں پر ایسا کرنا اور اپنی طرف سے ان کو دین میں داخل سمجھنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے، کسی اللہ کی کسی اور مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے نام کو مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اب اگر کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا فرما دیجئے کہ میں اس وحی میں جو مجھ پر نازل ہوا ہے کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، یعنی کوئی چیز کھانے کے معاملات میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، وہ اسے کھائے سوائے وہ چیز جو مردار ہے یا بہنے والا خون یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہیں یا گناہ کی چیز ہے، اسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام یا کسی ایسی چیز جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی مجبور ہو جائے تو نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے تجاوز کرے، مجبوری کی وجہ سے وہ اگر اسے استعمال کر رہا ہو تو یہ الگ چیز ہے، حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے۔ حرام کردہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، یا وہ جانور جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ خون جو بہنے والا ہو، یا مردار، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز وہ شخص استعمال کرتا ہے جو انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے، اس کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اسے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اگر اپنا پیٹ نہ بھرے حرام کے ذریعے سے ہی تو اس پر موت لاحق آ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح خنزیر، خون اور مردار حرام ہے، اسی طریقے سے وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کر اللہ کے نام نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے، اللہ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام اور ناپاک ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر کی گائے ہے، یا یہ شیخ سدھو کا بکرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مشرکین کے اپنے کچھ معبودان کا نام ہے۔ شیخ سدھو کہتے ہیں عورتوں کا ایک فرضی پیر جس کے نام پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ شیخ سدھو کا بکرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں اس بات کا بیان نہیں کہ وہ جانور جب ہی حرام ہوگا جب ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ صرف اس جانور کو اگر کسی غیر کی جانب منسوب کر دیا جائے تب بھی وہ اس سے حرام ہو جائے گا۔
اگر کوئی جانور مرغی ہو یا بکری، اونٹ ہو یا گائے، کسی مخلوق کے نام کر دیا جائے، کسی مخلوق کے نام پر چھوڑ دیا جائے، جس طریقے سے ہندوؤں کے پاس ایک رسم ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ وہ کسی ولی کے نام پر ہو یا نبی کے نام پر، باپ دادا کے نام پر ہو یا کسی پیر و شیخ کے نام پر یا کسی پری کے نام پر، وہ قطعی حرام اور ناپاک ہے، اور نام کا کرنے والا بھی مشرک ہے۔ ہاں، اگر صرف کسی کے نام کسی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو کسی جانور کو، تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جس طریقے سے چھوڑے ہوئے بیل اور گائے وغیرہ عام طور پر بہت سارے لوگ انہیں نعوذ باللہ انہیں پکڑ کر استعمال میں لاتے ہیں، یہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے ہیں۔ اور اگر کسی پیر، کسی ولی، کسی فقیر کے نام پر بھی چھوڑے ہوئے جانور ہوں تو ان کا استعمال کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کو ذبح کرتے وقت یا کسی عام جانور کو بھی ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام لیا جائے، کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کیا جائے، تب تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، صریح شرک ہے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اگلا درس شروع کریں گے آیت نمبر یہ پیج نمبر 102 سے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم۔